قرآن مجید میں سورہ النمل اٹھائیے۔ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جب وادی نمل میں داخل ہونے لگے تو 3 فرسخ دور سے ایک چیونٹی نے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس بات کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کی بات کو سن کر تبسم بھی کیا، مسکرائے کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ کے جوہر آباد بار میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے دیدار کا سرما لگے تو اس کی نظر کتنی تیز ہو جاتی ہے، اور جس کے کانوں میں اللہ کی سماعت کا نور آئے اس کی سماعت کتنی سری ہو جاتی ہے۔ اب یہاں منظر دیکھیے کہ 3 فرسخ دور سے، 9 میل دور سے، 15 کلومیٹر دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سنا۔ اللہ اکبر۔ اور چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ طیوریات کے ماہرین کہتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، اگر زبان ثابت کرنے جاؤ گے پھر دانت بھی ثابت کرنے پڑیں گے، اور 32 دانت گننے پڑیں گے کہ اس کے جو ہیں وہ دانت کہاں کہاں ہیں۔ تو اگر کوئی دانت ٹوٹ گیا تو کسی آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو وہ اس کا ٹوٹا ہوا دانت کیسے جوڑے گا؟ تو اس کے دانت نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں بدن کے، جو سر والا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مہین سے باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، اور جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے اور ہم جولی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو وہ 2 بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ 3 فرسخ دور سے، 9 میل دور سے چیونٹی کے باریک سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا ہے، اور جو اس سے مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس پیغمبر کی کہانی سنا رہا ہوں جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو چیونٹی نے جو بات کی، یہ کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قرآن ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات کو سن کر حضرت سلیمان ہنسنے لگے، اور اس نے کیا کہا تھا؟ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اللہ نے اس چیونٹی کو قیامت تک چیونٹیوں کا سردار بنا دیا، اور اس چیونٹی کو پروٹوکول یہ ملا کہ اس کے نام کی صورت قرآن کے دامن میں۔ ذات کی چیونٹی ہے لیکن احترام پیغمبر کا کیا تو اللہ نے اس کو اعزاز دیا کہ اس کے نام کی صورت قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے نام کی صورت، یار ذات کا تو کتا بھی ہو، ذات کا کتا بھی ہو، لیکن اللہ کے ولیوں کے سنگ لگ جائے اور اصحاب کہف کی غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھ جائے تو رب اس کے بیٹھنے کی حیت کو بیان کرتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ یا اللہ، قرآن تو حرف حرف ہدایت ہے، لفظ لفظ ہدایت ہے۔ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو، اس کی حیت جلوس کو، اس کی سٹنگ کے انداز کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کتے کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن نے بیان کیا ہے، بازوؤں کو پھیلا کے کتا بیٹھا ہے، تو مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو لیکن اگر وہ اہل اللہ کی دہلیز پہ، چوکھٹ پہ بیٹھ جائے تو وہ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور جب تم میرے ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاؤ تو پھر تمہارا مرتبہ کیا ہوگا، تمہاری شان کیا ہوگی۔ اب اس چیونٹی کے نام سے قرآن میں سورت موجود ہے، النمل۔ تو امام رازی کہتے ہیں قیامت تک اس چیونٹی کو سردار بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ فرمایا کہ اس چیونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں، عدم توجہی میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ وہ چیونٹی جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر،
اللہ کے نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر تم کچلی جاتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے عدم التفات ہوگا، ان کی توجہ نہیں ہوگی، وہ اپنے دھیان میں جا رہے ہوں گے اور تمہاری توجہ نہیں ہو پائے گی، تم کچلی جاؤ گی۔ اس نے یہ جو کہا کہ عدم توجہ کی وجہ سے تم کچلی جاؤ گی، تو وہ جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اس علم کی وجہ سے اس کو باقی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں رک کے ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، ایک چونٹی بھی جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت پانے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اور جو اپنے بدن سے بم باندھ کر کے انسانوں کے ہجوم میں گھس جائے اور پھر پھٹ جائے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے لوتھڑے دیواروں سے چپک جائیں اور پھر وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریوں قبول کرتے پھریں کہ یہ ہم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا، شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، یہ علم چونٹی کو بھی تھا، اور اس علم کی وجہ سے اس کو باقی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ تو انسانیت کا شرف علم کی وجہ سے ہے، علم سے انسان ممتاز ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے جاہلوں کو مال اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو علم کا نور نصیب کیا جانا، علم کا چراغاں عطا ہو جانا، یہ زندگی کا بانکپن ہے، زندگی کا عروج ہے اور زندگی کا افتخار ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے اس پہ ناز کیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو، اور اگر یہ حالت نہیں ہے تو علم سیکھنے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو علماء کے پاس بیٹھنے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ فرمایا پانچواں نہ بننا ہلاک ہو جائے گا، یا تو خود عالم بن جا، اگر یہ فرصت نہیں ہے تو پھر طالب علم بن جا، سیکھنے لگ جا، ساری زندگی سیکھنا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، چند سانسیں باقی ہیں، آج کل وہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ کینسر اس سٹیج پہ چلا گیا ہے کہ اب تمہارے بچنے کی ظاہری امید تو کوئی نہیں رہی، اللہ چاہے تو لمبی زندگی بھی دے دے لیکن ظاہری اسباب منقطع ہو گئے، یہ چند دن کی کہانی ہے، پھر تیری زندگی سمٹ جائے گی۔ تو اگر کسی کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو بچ جائے تو اللہ کی مرضی، ورنہ ظاہری سبب تو یہ ہے کہ فلاں دن اس کو پھانسی دے دیا جائے گا۔ کسی کو کسی وجہ سے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں تو وہ کیا کرے؟ نیکیاں بہت ساری ہیں، اب زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو علماء نے کہا کہ وہ علم سیکھنے لگ جائے۔ اس کے لیے سب سے افضل وظیفہ طلب علم ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو اس حالت میں انتقال کر گیا کہ وہ طالب علم تھا، قیامت کے دن اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اکبر! تو علم سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو کہا یا تو عالم بن جا یا پھر طالب علم بن جا، سیکھنے لگ جا۔ اللہ اکبر! طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں، جب وہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے فرشتوں کے نورانی پر بچھ جاتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے، رضا لطالب العلم، عالم دین کی، طالب علم کی عزت افزائی کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کی تکریم کے لیے۔ یہاں کوئی کسی کے لیے کتنے قالین بچھا لیتا ہوگا، مختلف ممالک کے صدور آتے ہیں تو چلو کوئی آدھا کلومیٹر سرخ قالین بچھا لیتا ہوگا، کوئی اس سے کم بچھا لیتا ہوگا، اور وہ بھی ٹینٹ سروس والوں سے پرانے سے قالین ہوتے ہیں، وہ بچھا لیے، چلو کسی نے نئے بھی ڈال لیے تو آدھا کلومیٹر، لیکن 300 میل سے بھی طالب علم چلا ہے، اللہ اکبر! اس کے پاؤں تلے اللہ کے نورانی فرشتوں کے مقدس پر بچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت افزائی ہے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ تو کہا یا عالم بن جا یا علم دین سیکھنے والا بن جا۔ اللہ اکبر! یہ طالب علم جو دین سیکھتے ہیں اللہ رسول کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔